جب عثمانیوں نے موریا سے ونیشین اور 1464 عیسوی میں بوسنیا سے ہنگری کی فوج کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تو اب سکندر بیگ ان کا اگلا نشانہ تھا، کیونکہ سکندر بیگ اسی صلیبی اتحاد کا اہم حصہ تھا اور اس نے عثمانی سرحدی علاقوں پر حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ ویسے تو سکندر بیگ سلطان مراد ثانی کے زمانے سے ہی عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے تھا۔ سکندر بیگ نے عثمانیوں کی جون ہنیاڈے کے ساتھ نس کی جنگ کے دوران ہی سلطان مراد ثانی کی فوج کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن بعض مورخین کے مطابق سکندر بیگ نے 1444 عیسوی میں کنوویکا کی جنگ میں عثمانیوں کا ساتھ چھوڑا تھا اور اپنے ساتھ عثمانی فوج میں شامل 300 البانوی سپاہیوں کو بھی میدان جنگ سے نکال کر لے گیا تھا۔ سکندر بیگ نے البانیہ میں پہنچ کر ایک جعلی خط کے ذریعے کرویا پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطان مراد ثانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے خود کو بالشی خاندان کا وارث قرار دیا اور مقامی سرداروں کو ساتھ ملا کر البانیہ کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر بیگ نے کرویا میں سرخ جھنڈا اٹھایا جس پر 2 سروں والے عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سکندر بیگ کو اس زمانے کا سب سے بہادر فوجی کمانڈر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے 10 سے 15 ہزار کی فوج کے ساتھ عثمانیوں کی 10 گنا بڑی فوجوں کا سامنا کیا اور انہیں شکستیں دیں۔ اس زمانے کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی عثمانی سلطنت کے عظیم سلطانوں جنہوں نے پورے یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکستیں دی تھیں، سکندر بیگ کو زیر کرنے میں ناکام رہے۔ جب تک سکندر بیگ زندہ رہا اس نے سلطان مراد ثانی اور سلطان محمد فاتح کو البانیہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اتنی بہادری کے باوجود سکندر بیگ صرف شمالی البانیہ کے انتہائی تنگ علاقے پر ہی حکومت کر سکا، جہاں پر اس نے عثمانیوں کے خلاف تمام فتوحات حاصل کیں۔ سکندر بیگ نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ اس نے دوسرے البانویوں کو بھی اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا کہ وہ عیسائیت میں واپس لوٹ آئیں۔ سکندر بیگ کا اصل نام جارج کستریوتی تھا۔ سکندر بیگ کا خطاب اسے عثمانی دربار سے ملا تھا۔ سکندر بیگ کی بغاوت کے بعد عثمانیوں نے اسے سکندر غدار کا لقب دیا۔ سکندر بیگ کی بغاوت سے پہلے ہی البانیہ میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جمہوریہ وینس کی زیر قیادت سکندر بیگ نے تمام البانوی سرداروں کو لیزے کے قلعے میں بلایا اور ایک فوجی اتحاد قائم کیا جسے لیگ آف لیزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اتحاد میں سربیا کے رئیس اسٹیفن نے بھی حصہ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب البانیہ کا زیادہ تر حصہ کسی ایک رہنما کے تحت متحد ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے عثمانی علاقوں پر حملے کرنے کے علاوہ جمہوریہ وینس کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑیں۔ وہ کبھی کبھار عثمانیوں کو خراج بھی ادا کیا کرتا تھا، لیکن وہ تب جب حالات بہت ہی زیادہ اس کے خلاف ہو جائیں، مثلا جب سکندر بیگ جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، یا جب وہ اٹلی کے سفر پر تھا، یا جب عثمانی فوجوں کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، لیکن موقع ملتے ہی وہ دوبارہ خراج دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ 1443 اور 44 میں ہونے والے صلیبی اتحاد کے دوران جہاں ایک طرف ہنیاڈے نے عثمانی علاقوں پر حملے شروع کیے تھے تو دوسری جانب سکندر بیگ کے حملوں میں بھی شدت آ گئی تھی۔ سلطان مراد ثانی نے سکندر بیگ کی سرکوبی کے لیے علی پاشا کو 25 سے 40 ہزار کا لشکر دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ سکندر بیگ کے پاس عثمانیوں کے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 10 سے 15 ہزار سپاہی تھے، جن میں سے 8 ہزار گھڑسوار تھے۔ سکندر بیگ کی فوج کا زیادہ تر حصہ رضاکار سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے پاس 2000 سپاہی تنخواہ دار بھی تھے۔ سکندر بیگ نے عثمانی فوج سے لڑنے کے لیے ٹورویل کے میدان کا انتخاب کیا اور عثمانی فوج سے پہلے پہنچ کر میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے بعد عثمانی فوج بھی میدان میں پہنچ کر البانوی فوج کے بالکل سامنے خیمہ زن ہونے لگی۔ پہلے دن دونوں فوجوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی اور دونوں لشکروں نے اپنے خیموں میں آرام کیا۔ عثمانیوں کو یقین تھا کہ وہ البانوی فوج کو شکست دے دیں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ سے پہلے کی رات جیت کا جشن بھی منا لیا۔ عثمانی سپاہیوں نے رات کو البانوی فوج کے خیموں کے قریب جا کر انہیں جنگ پر اکسانے کی کوشش بھی کی، لیکن سکندر بیگ کے حکم پر البانوی فوج خاموش رہی۔ اس کے بعد سکندر بیگ نے بھی عثمانی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک دستے کو عثمانی خیموں کے قریب بھیجا۔
लेकिन दोनों लश्करों में कोई खास झड़प ना हुई। जंग शुरू होने से पहले ही सिकंदर बेग ने हमजा कस्तरियुती की क़यादत में एक दस्ता जंगल में छुपा दिया ताकि जब उस्मानी फौज जंग में उलझ जाए तो इस पर अचानक से हमला करके इन्हें शिकस्त दी जा सके। 29 जून की सुबह सिकंदर बेग ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और मैदान जंग में उतर गया। दूसरी जानब उस्मानी फौज भी 3 हिस्सों में तकसीम थी। दोनों इतराफ से पहले तीरंदाज आगे आए और इसके बाद बाकायदा तौर पर जंग का आगाज हो गया। सिकंदर बेग ने एक दस्ते को अपनी कमान में महफूजा के तौर पर रखा और बाकी लश्कर को जंग में झोंक दिया, जबकि अली पाशा ने उस्मानी फौज के एक हिस्से को महफूजा के तौर पर रखा और 2 हिस्से मैदान जंग में झोंक दिए। उस्मानियों की तादाद अल्बानवी फौज से बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा अल्बानवी फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये पसपाई सिकंदर बेग के पहले से बनाए हुए मंसूबे का हिस्सा थी, लेकिन अल्बानवी फौज का दाएं बाजू वाकई उस्मानी फौज के दबाव में था। दाएं बाजू के सिपाही सिकंदर बेग से बार बार कह रहे थे कि घात में छुपी फौज को हमले का इशारा दो, लेकिन सिकंदर बेग एक मंजा हुआ कमांडर था। वो लड़ाई के आखिरी मरहले का इंतजार कर रहा था। अल्बानवी फौज को पीछे हटता देखकर अली पाशा ने महफूजा के दस्तों को भी हमले का हुक्म दे दिया। उस्मानियों के इस हमले ने तकरीबन अल्बानवी फौज के कदम बिल्कुल उखाड़ दिए थे। इसी दौरान सिकंदर बेग ने घात में छुपी अल्बानवी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। अली पाशा ने कलब के दस्ते से कुछ सिपाही निकालकर इस हमले को रोकने के लिए भेज दिए, जिसकी वजह से उस्मानी फौज का कलब कमज़ोर हो गया। सिकंदर बेग इसी मौके की तलाश में था, लिहाजा सिकंदर बेग ने अपने महफूजा के दस्ते को उस्मानी कलब पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इस हमले से उस्मानी फौज के कलब के सिपाही पीछे हटने लगे और थोड़ी ही देर में उस्मानी फौज का कलब टूट गया। इस अफरा तफरी में उस्मानी लश्कर की सफ़ें भी बिखर गईं और उस्मानी सिपाही मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। उस्मानी फौज को पीछे हटता हुआ देखकर अल्बानवी फौज ने उस्मानियों को घेरे में लेना शुरू कर दिया। उस्मानी कमांडर अली पाशा अपनी फौज का बड़ा हिस्सा मैदान जंग से बचाकर निकल गया, लेकिन इस जंग में 7 से 10 हज़ार के दरमियान उस्मानी फौजी जान की बाजी हार गए और तकरीबन 500 से 2000 के दरमियान कैदी भी बना लिए गए। सिकंदर बेग के 4000 सिपाही इस जंग में काम आए। सिकंदर बेग की इस कामयाबी के पूरे यूरोप में चर्चे होने लगे, क्योंकि इससे पहले यूरोप में उस्मानियों को इस कदर जिल्लत अमेज शिकस्त नहीं हुई थी। सिकंदर बेग की इस फतह ने इसकी शानो शौकत में बहुत इजाफा किया और इसके पैरोकारों के हौसले भी बढ़ा दिए। लेकिन इस जंग ने उस्मानियों और अल्बानिया के दरमियान इन जंगों का आगाज किया जो आने वाले 40 सालों तक जारी रहीं। टोवियल की फतह के बाद हंगरी वालों ने भी सिकंदर बेग की तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और इसे कहा कि वो हंगरी और इटली के इत्तेहाद में शामिल हो जाए। नवंबर 1444 ईस्वी में वारना की जंग में सलेबी इत्तेहादियों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान मुराद सानी ने भी सिकंदर बेग को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। सुल्तान मुराद ने सिकंदर बेग को एक पैगाम भेजा जिसमें इसे याद दिलाया कि किस तरह सुल्तान ने इसको अपने बेटे की तरह पाला था और साथ ही इसे उस्मानी फौज की ताकत याद दिलाकर डराने की भी कोशिश की। इसके बदले में सिकंदर बेग ने सुल्तान मुराद को याद दिलाया कि किस तरह अल्बानवी फौज ने इस ताकतवर उस्मानी फौज को टोवियल के मैदान में शिकस्त दी थी। तुर्क सफीर को जवाब देकर वापस भेजते ही सिकंदर बेग ने उस्मानियों का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब सुल्तान मुराद दोम को सिकंदर बेग का पैगाम मिला तो सुल्तान ने 10 अक्टूबर 1445 ईस्वी को फेरोज पाशा की क़यादत में 9000 की फौज देकर अल्बानिया की तरफ रवाना किया। इस फौज का काम सिकंदर बेग की नकलो हरकत पर काबू पाना और इसे मकदूनिया की तरफ बढ़ने से रोकना था। फेरोज पाशा ने तेजी के साथ अस्कोपिया से क्रूया की तरफ बढ़ने का फैसला किया। फेरोज पाशा को खबर मिली थी कि अल्बानवी फौज बिखर गई है, क्योंकि टोवियल की फतह के बाद ज्यादातर रजाकार अल्बानवी सिपाही अपने घरों को चले गए थे। सिकंदर बेग के पास सिर्फ 3500 सिपाही मौजूद थे, जिनमें 2000 घुड़सवार और 1500 प्यादे थे। सिकंदर बेग ने एक मर्तबा फिर उस्मानी फौज पर घात लगाकर हमला करने का फैसला किया और अपने सिपाहियों को मोकरा के जंगल में छुपा दिया।
अल्बानवी फौज जो इस इलाके को अच्छी तरह जानती थी, उन्होंने मोकरा की वादी के रास्ते बंद कर दिए। जब उस्मानी फौज वादी में दाखिल हुई तो उस्मानी को वादी से गुजरने का कोई आसान रास्ता ना मिल सका। इसी दौरान अल्बानवी प्यादा फौज ने इन पर हमला कर दिया। वादी में जगह तंग होने की वजह से उस्मानी घुड़सवार नकलो हरकत करने से भी कासर थे, जबकि उस्मानी प्यादा फौज भी लड़ाई की तरतीब में नहीं थी। इसके अलावा उस्मानियों पर हर तरफ से हमले हो रहे थे। उस्मानी फौज बुखलाहट का शिकार होकर इधर उधर भागने लगी। उस्मानी कमांडर फिरोज पाशा भी इस जंग में जान की बाजी हार गया। इस जंग में 1500 उस्मानी कत्ल हुए और 1000 कैदी बना लिए गए। उस्मानियों के खिलाफ सिकंदर बेग की इस फतह से यूरोपीय इत्तेहादियों के मुरझाए हुए चेहरे खिलने लगे। यूरोप वारना में सलेबी इत्तेहादियों की शिकस्त के बाद उस्मानियों से खौफ ज़दा था, मगर सिकंदर बेग की इस फतह ने यूरोपीय बादशाहों को एक नया हौसला दिया। पोप ने सिकंदर बेग की शान में कसीदा बुलंद किया और कहा कि ईसाई दुनिया को एक नया मुहाफ़िज मिल गया है। आरगोन के बादशाह अल्फांसो पंजम ने सिकंदर बेग की बहुत तारीफें की और पोप की तरह अपने सफ़ीरों को तोहफ़े देकर सिकंदर बेग के पास भेजा। इसके बाद सिकंदर बेग और अल्फांसो करीबी इत्तेहादी बन गए। इसके अलावा दूसरे यूरोपीय बादशाहों ने भी सिकंदर बेग के पास अपने सफ़ीरों को भेजकर इसके साथ राब्ते कायम किए। मोकरा की शिकस्त के बाद सुल्तान मुराद सानी ने सितंबर 1446 ईस्वी को 15,000 का एक नया लश्कर मुस्तफ़ा पाशा की क़यादत में देकर अल्बानिया की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का मकसद सिकंदर बेग का मुकाबला करने के बजाय सिर्फ अल्बानवी इलाकों पर हमले करना था। मुस्तफ़ा पाशा ने अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्से को अल्बानवी इलाकों पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया और आधी फ़ौज को महफूजा के तौर पर अपने पास रखा। सिकंदर बेग ने जासूसी का बेहतरीन निज़ाम कायम कर रखा था। इससे खबर मिली कि उस्मानी फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, तो उसने 5000 की फ़ौज के साथ अचानक उस्मानी लश्कर पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इस हमले में 5000 उस्मानी सिपाही जान की बाजी हार गए, जबकि 300 सिपाही कैदी बना लिए गए। इस शिकस्त के बाद सुल्तान मुराद ने मुस्तफ़ा पाशा को हुक्म दिया कि वो सिर्फ उस्मानी सरहद का दिफा करे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे नई शिकस्त का सामना करना पड़े। 1448 ईस्वी तक उस्मानी सिकंदर बेग से 3 शिकस्तें खा चुके थे, लेकिन अब सुल्तान मुराद ने अल्बानिया पर हमला करने वाली फौज की क़यादत खुद करने का फैसला किया। सुल्तान ने अल्बानिया और सल्तनत उस्मानिया की सरहद पर मौजूद एक अहम किले स्वेटिग्राड को फतह करने का फैसला किया। सिकंदर बेग जमूरिया वीनस के साथ जंग में मसरूफ़ था, लेकिन इसी दौरान इसे खबर मिली कि सुल्तान मुराद एक बड़ी फौज के साथ अल्बानिया की तरफ बढ़ रहा है। इस उस्मानी लश्कर की तादाद बाज़ रवायतों के मुताबिक 80,000 और बाज़ रवायतों के मुताबिक 1,70,000 थी। सिकंदर बेग के जमूरिया वीनस के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे और इसे इस तरफ से किसी किस्म की मदद मिलने की उम्मीद ना थी। सिकंदर बेग को उस्मानियों के खिलाफ नेपलस और रागोसा की तरफ से कुछ इमदाद मिली, लेकिन वो फिर भी इतने बड़े उस्मानी लश्कर का मुकाबला करने के काबिल ना था। सिकंदर बेग ने अल्बानिया के आम लोगों को भी उस्मानियों के खिलाफ हथियार उठाने का हुक्म दिया। मुहासरा शुरू होने से पहले सिकंदर बेग ने घात लगाकर 4000 उस्मानी घुड़सवारों को भी कत्ल कर दिया। मई 1448 ईस्वी को उस्मानियों ने स्वेटिग्राड का मुहासरा करना शुरू कर दिया। सिकंदर बेग ने अपने कमांडरों के मशवरे के साथ स्वेटिग्राड के आसपास के तमाम इलाकों को आग लगाकर तबाह कर दिया, ताकि उस्मानी रसद की कमी की वजह से मुहासरा उठाकर वापस चले जाएं। सिकंदर बेग ने अपनी फौज का एक हिस्सा पीटर परलाटी की क़यादत में किले के अंदर रखा और खुद व बाकी फौज के साथ किले से बाहर रहा, ताकि उस्मानी फौज पर बाहर से हमले करके इन्हें मुहासरा उठाने पर मजबूर किया जा सके। किले का मुकम्मल घेराव करने के बाद सुल्तान मुराद ने अल्बानवियों को पेशकश की कि अगर वो किला बगैर लड़ाई के उस्मानियों के हवाले कर दें तो सुल्तान इसके बदले में इन्हें 3 लाख सप्रास अदा करेगा, लेकिन अल्बानियों ने सुल्तान की इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद उस्मानी फौजों ने किले पर हमले करने शुरू कर दिए। सुल्तान मुराद के इस बड़े लश्कर को देखकर सिकंदर बेग खुद भी फिक्रमंद था, लेकिन वो सुल्तान के सामने किसी सूरत भी झुकने के लिए तैयार ना था। उसकी हिमायत करने वाले मकामी लोग भी उस्मानी फौज को देखकर खौफजदा थे,
لیکن اس نے عام سپاہی کا بھیس بنا کر گاؤں گاؤں کا سفر کیا اور مقامی لوگوں میں لڑنے کا جذبہ پیدا کیا۔ سکندر بیگ کی اس کوشش سے مقامی سردار بھی عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سکندر بیگ نے مقامی آبادی کو ساتھ ملا کر عثمانی فوج پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ عثمانیوں کو البانوی فوج کی طرف سے اتنی سخت مزاحمت کرنے کی امید نہ تھی۔ 22 جون کی رات سکندر بیگ نے عثمانی لشکرگاہ پر حملہ کر کے انہیں شدید جانی نقصان پہنچایا۔ البانوی فوج نے دن کو بھی چھاپا مار حملے جاری رکھے۔ اگلی رات البانوی فوج موئسی جولیمی کی قیادت میں کسانوں کا لباس پہن کر عثمانی لشکر میں داخل ہوئی اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ عثمانیوں نے جلدی سے اپنے دستوں کو منظم کیا اور البانوی فوج کو پیچھے دھکیل دیا، مگر ان حملوں میں عثمانیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سلطان مراد نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی فوج کا ایک حصہ الگ کر دیا تاکہ وہ صرف البانوی فوج کے حملے روک سکے، لیکن اس کے باوجود بھی سکندر بیگ نے اپنے حملے جاری رکھے۔ عثمانی فوجوں نے حملے کر کے قلعے کی دیوار میں شگاف ڈال دیا، لیکن قلعے کے محافظوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے عثمانی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ سکندر بیگ کو امید تھی کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد سلطان مراد ادرنا واپس لوٹ جائے گا۔ قلعے کا محاصرہ اب آخری مراحل میں پہنچ چکا تھا۔ سلطان مراد دوم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آس پاس کے علاقوں پر حملے کر کے رسد کا سامان اکٹھا کیا جائے، مگر سکندر بیگ پہلے ہی آس پاس کے علاقوں کو تباہ کر چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سلطان مراد کو مشورہ دیا کہ سویٹی گراڈ پر اپنی طاقت ضائع کرنے کے بجائے کرویا کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا جائے، لیکن سلطان مراد نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کرویا کا دفاع سویٹی گراڈ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ سلطان مراد نے سویٹی گراڈ کا محاصرہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سکندر بیگ جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ کر کے اپنی فوج کا کافی نقصان کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سویٹی گراڈ میں موجود سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے اور عثمانیوں کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کرنے کے لیے کئی کامیاب حملے کیے، لیکن وہ عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہا۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق سویٹی گراڈ کے قلعے میں پانی کی کمی کی وجہ سے البانوی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، لیکن مارین بارلیٹی نے لکھا ہے کہ عثمانی فوج نے ایک البانوی سپاہی کو رشوت دے کر قلعے کے کنویں میں مرے ہوئے کتے کو پھینکوا دیا تھا، جس کی وجہ سے فوج نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور البانوی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ البانوی کمانڈر نے سلطان مراد دوم کو لکھا کہ اگر البانوی فوج کو قلعے سے جانے کی اجازت دی جائے تو شہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سلطان مراد نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور شہر سے جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ جب البانوی فوج شہر سے نکل جائے تو اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا جائے، لیکن سلطان مراد نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ ایسا کرنے سے بغاوت اور بھی زیادہ زور پکڑ سکتی ہے، لہذا البانوی فوج کو بغیر کسی رکاوٹ کے قلعے سے نکل جانے دیا گیا اور 31 جولائی 1448 عیسوی کو سویٹی گراڈ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ قلعے کا دفاع کرنے والی فوج کا کمانڈر پیٹر پرلاٹی اپنے سپاہیوں سمیت سکندر بیگ کے پاس گیا اور اس سے معافی طلب کی۔ سکندر بیگ نے پیٹر پرلاٹی سمیت اپنے تمام سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے معاف کر دیا، بلکہ سکندر بیگ نے اپنے سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنے بڑے عثمانی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ سویٹی گراڈ کی فتح نے عثمانیوں کے لیے شمال مشرق کی طرف سے البانیہ میں داخلے کا راستہ کھول دیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ ادرنا واپس لوٹ گئے۔ سکندر بیگ سلطان کی فوج پر حملہ کر کے انہیں مزید نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس کی فوج اب اس قابل نہ تھی کہ وہ عثمانیوں پر مزید حملے کر سکتی۔ سکندر بیگ جہاں ایک طرف عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو دوسری جانب 1447 عیسوی کو اس نے جمہوریہ وینس کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دی اور دریائے ڈرین کی لڑائی میں ونیشین کو شکست دے کر دگنم کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد سخت سردی کی وجہ سے البانوی فوج کو دگنم کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سردیاں گزرنے کے بعد سکندر بیگ نے ونیشین علاقوں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے اور دگنم کا محاصرہ کر لیا۔ جمہوریہ وینس نے البانوی فوج کو پیچھے ہٹانے کے لیے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سلطان مراد سے البانیہ پر حملے کی درخواست کی۔
سلطان مراد نے پہلے ہی سویٹی گراڈ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ونیشین دونوں اطراف سے حملہ کر کے سکندر بیگ کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتے تھے، جبکہ عثمانی بھی کسی طرح سکندر بیگ سے جان چھڑانے کے حق میں تھے۔ سلطان مراد نے سویٹی گراڈ کو فتح کرنے کے بعد مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں 15,000 کی فوج دے کر البانوی علاقوں پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ مصطفیٰ پاشا کو امید تھی کہ سکندر بیگ ابھی دگنم کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، لہذا عثمانی فوج نے بالائی دیبرا سے ہوتے ہوئے اندرونی البانیہ کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی۔ سکندر بیگ نے حمزہ کستریوتی کو ایک دستے کے ساتھ دگنم میں چھوڑا اور 6,000 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اگست 1448 عیسوی کو مصطفیٰ پاشا کو عبرتناک شکست دی۔ اس لڑائی میں 4,000 عثمانی سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ مصطفیٰ پاشا اور 12 اعلیٰ افسروں سمیت بہت سے عثمانی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ اس لڑائی میں عثمانی فوجوں کو شکست دینے کے بعد سکندر بیگ نے سویٹی گراڈ کو عثمانیوں سے واپس لینے کے لیے سویٹی گراڈ کا محاصرہ کر لیا۔ کئی ناکام حملوں کے بعد سکندر بیگ نے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور دوبارہ اپنا رخ ونیشین علاقوں کی طرف موڑ دیا، مگر وہ دگنم کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ شکودرا اور دگنم کے آس پاس کے علاقوں پر کئی ناکام حملوں کے بعد سکندر بیگ نے محسوس کیا کہ اگر عثمانیوں کے خلاف اپنی مزاحمت کو جاری رکھنا ہے تو جمہوریہ وینس کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی۔ لہذا 4 اکتوبر 1448 عیسوی کو ونیشین کے ساتھ معاہدہ کیا اور 1400 دوکات سالانہ کے بدلے میں دگنم اور شکودرا کے آس پاس کے علاقے جمہوریہ وینس کے حوالے کر دیے۔ دوسری جانب جون ہنیاڈے بھی عثمانیوں سے وارنا کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے دوسرے اتحادیوں سمیت سکندر بیگ کو بھی اس اتحاد میں شامل کر لیا تھا اور عثمانیوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اس اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے سکندر بیگ کو کئی تحائف سمیت 1400 دکات بھی بھیجے۔ ستمبر 1448 عیسوی کو ہنیاڈے نے دریائے ڈنیوب کو عبور کیا اور سمندریبو کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں پر 1 ماہ تک ہنیاڈے سکندر بیگ کا انتظار کرتا رہا، لیکن سکندر بیگ ہنیاڈے کی فوج میں شامل نہ ہو سکا۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق عثمانیوں کے اتحادی دراد برینکویج نے سکندر بیگ کا راستہ روک لیا تھا۔ دراد برینکویج نے عثمانیوں سے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق صلیبی اتحادیوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے سکندر بیگ نے سربیا کے کئی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا اور البانیہ واپس لوٹ گیا۔ آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد جب سکندر بیگ ہنیاڈے کی فوج میں شامل نہ ہو سکا تو ہنیاڈے نے اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ اکتوبر 1448 عیسوی کو کوسوو کی جنگ میں سلطان مراد کا سامنا کیا اور عثمانیوں کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر عبرتناک شکست کھائی۔ سکندر بیگ کی جمہوریہ وینس کے خلاف ناکام مہم، اس کے بعد کوسوو کی جنگ میں صلیبی اتحادیوں کی شکست اور 1450 عیسوی کے اوائل میں بیرات میں عثمانیوں کے ہاتھوں شکست سے البانوی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لیکن دوسری جانب ان فتوحات سے عثمانیوں کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ سلطان مراد ثانی نے اب کرویا کو فتح کر کے پورے البانیہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا سلطان مراد نے 5 اپریل 1450 عیسوی کو کرویا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سکندر بیگ کو جب عثمانیوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ سکندر بیگ نے بچوں اور عورتوں کو جمہوریہ وینس کے مقبوضہ علاقوں میں بھیج دیا اور عام شہریوں کو اپنی فصلیں جلا کر پہاڑوں اور مضبوط قلعوں کی طرف بھیج دیا۔ سکندر بیگ نے 16 ماہ کے محاصرے کی تیاری کے لیے سامان بھی جمع کر لیا اور وارنا کونٹی کی قیادت میں 4000 سپاہیوں کو قلعے میں چھوڑا اور 8000 سپاہیوں کے ساتھ تومنشتہ کی پہاڑی پر چلا گیا۔ 14 مئی 1450 عیسوی کو سلطان مراد کے لشکر نے کرویا کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ عثمانی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، جبکہ کرویا کا دفاع کرنے والی فوج کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ سلطان مراد نے وارنا کونٹی کو بغیر لڑائی کے کرویا عثمانیوں کے حوالے کرنے کی پیشکش کی اور اس کے بدلے میں مال و دولت دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن وارنا کونٹی نے کسی بھی صورت میں ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد سلطان مراد نے توپوں سے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی، مگر عثمانی توپیں کرویا کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں، کیونکہ کرویا کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی توپیں دن میں صرف 2 یا 3 گولے ہی پھینک سکتی تھیں۔ سلطان مراد نے 3 دن تک گولہ باری کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس طرح کرویا کو فتح نہیں کیا جا سکتا،
لہٰذا سلطان نے اپنی فوج کو آگے بڑھ کر قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی فوج نے زوردار حملہ کر کے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر قلعے کے محافظوں نے عثمانیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سلطان مراد نے اپنے ایک دستے کو آس پاس کے پہاڑوں کی طرف روانہ کیا تاکہ سکندر بیگ خیمہ گاہ پر چھاپا مار حملہ نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی سکندر بیگ نے رات کو حملہ کر کے عثمانی خیمہ گاہ میں تباہی مچا دی۔ اگلے دن عثمانیوں نے ایک مرتبہ پھر قلعے پر حملہ کیا، مگر وہ بھاری جانی نقصان اٹھانے کے باوجود قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ سلطان مراد نے شہزادے محمد ثانی کی قیادت میں ایک دستہ دے کر اپنی فوج سے الگ کر دیا تاکہ البانوی فوج کے اچانک حملوں کو روکا جا سکے، مگر اس کے باوجود بھی موئسے جولیمی نے 500 سواروں کے ساتھ عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ عثمانی پہلے سے ہی اس اچانک حملے کے لیے تیار تھے، لہذا البانوی اور عثمانی فوج میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران سکندر بیگ نے بھی عثمانی لشکرگاہ پر حملہ کیا، مگر اس مرتبہ عثمانیوں نے سکندر بیگ کے حملے کو بھی روک لیا اور اسے پیچھے دھکیل کر اس کا دریائے اشم تک تعاقب کیا۔ ان حملوں کو پسپا کرنے کے بعد عثمانیوں نے پھر سے قلعے پر حملے شروع کر دیے۔ عثمانیوں نے کرویا پر کئی ناکام حملے کرنے کے بعد قلعے کی دیواروں کے نیچے خندقیں کھودنے کی بھی کوشش کی، مگر قلعے کے پہاڑی کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ خندقیں کھود کر اس میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ ان حملوں میں سکندر بیگ نے 1000 سپاہی کھو دیے تھے، مگر عثمانیوں کا نقصان البانوی فوج سے کہیں زیادہ تھا۔ محاصرے کے دوران ہی موئسے جولیمی اور تنوش تھوپیا 2000 مزید سپاہی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سکندر بیگ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور منصوبے کے مطابق موئسے جولیمی اور تنوش تھوپیا کو عثمانی فوج پر حملے کے لیے آگے بھیج دیا، جبکہ سکندر بیگ خود عثمانی لشکر پر حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ سلطان مراد نے 8000 سپاہیوں کو سکندر بیگ کے دستے پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ 25 جولائی 1450 عیسوی کو گھات لگا کر سکندر بیگ نے اس عثمانی فوج پر حملہ کیا اور اس کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی عثمانیوں نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ سلطان مراد نے ایک مرتبہ پھر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، مگر وارنا کونٹی نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ناکام مذاکرات کے بعد سلطان مراد دوم نے تازہ دم دستوں کے ساتھ حملہ کروایا، مگر یہ تمام کوششیں ناکام رہیں۔ اسی دوران سلطان مراد نے سکندر بیگ کی طرف بھی اپنے ایلچی روانہ کیے اور 10,000 کرون سالانہ ادا کرنے کے بدلے قلعہ عثمانیوں کے حوالے کرنے کی پیشکش کی، مگر سکندر بیگ نے یہ کہہ کر جواب دینے سے انکار کر دیا کہ اگر سلطان مراد مجھے پوری سلطنت عثمانیہ میں بھی اپنے ساتھ شریک بناتا تو میں البانیہ کا نام اس بدنامی سے داغدار نہ ہونے دیتا۔ تقریباً 5 ماہ کے اس لمبے محاصرے کے بعد جہاں عثمانیوں کو اتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، البانوی فوج کے حوصلے بھی پست ہو چکے تھے۔ سکندر بیگ نے کرویا کا قلعہ ونیشین کو دینے کی پیشکش کی اور دھمکی دی کہ اگر ونیشین نے قلعہ لینے سے انکار کیا تو وہ قلعہ عثمانیوں کے حوالے کر دے گا، لیکن ونیشین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر سکندر بیگ چاہے تو ونیشین عثمانیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ سکندر بیگ نے محاصرے کے دوران ہی راگوسا کا بھی سفر کیا اور ان سے عثمانیوں کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے پوپ کو اس صورتحال سے مطلع کیا اور سکندر بیگ کو مالی امداد فراہم کی۔ دوسری جانب عثمانی فوج بھی سکندر بیگ کے حملوں سے تنگ آ چکی تھی اور سردیاں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہذا سلطان مراد نے سردی کی وجہ سے مزید نقصان اٹھانے کے بجائے اپنی فوج کو محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا اور عثمانی فوج ادرنا کی طرف روانہ ہو گئی۔ پسپائی کے دوران عثمانی فوج پر البانوی حملوں کی وجہ سے عثمانیوں کو مزید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس محاصرے میں 20,000 عثمانی اور 1,000 سے زائد البانوی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ سکندر بیگ کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کی اس کامیابی کے پورے یورپ میں چرچے ہونے لگے۔ روم، نیپلس، ہنگری اور برگنڈی سے اس کی طرف سفیر بھیجے گئے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے گئے۔ 1450 عیسوی میں کرویا کے محاصرے کے دوران ہی سلطان مراد شدید بیمار ہو گیا اور کرویا کی ناکام مہم کے بعد اگلے سال سلطان مراد کا انتقال بھی ہو گیا۔
مارین بارلیٹی نے لکھا ہے کہ سلطان مراد کا انتقال کرویا کے محاصرے کے دوران ہی ہو گیا تھا، مگر زیادہ تر مورخین کے مطابق سلطان مراد کا انتقال 1451 عیسوی کو ادرنا میں ہوا۔ سلطان مراد دوم کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا، جسے یورپی بادشاہ ایک جنونی شہزادہ سمجھتے تھے۔ سکندر بیگ جانتا تھا کہ سلطان محمد ثانی البانیہ پر ضرور چڑھائی کرے گا۔ 1450 عیسوی میں کرویا کے محاصرے کے دوران البانوی اور عثمانیوں دونوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس 6 ماہ سے زائد عرصے کی مہم میں البانیہ کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا اور قحط کی صورتحال پیدا ہونے والی تھی۔ 1451 عیسوی میں جب سلطان محمد ثانی عثمانیوں کا سلطان بنا تو سکندر بیگ اس نوجوان سلطان سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان حالات میں اگر عثمانیوں نے حملہ کیا تو البانوی فوج عثمانیوں کے اس حملے کو نہیں روک سکے گی۔ اس کے علاوہ البانیہ کا دوکاجینی خاندان بھی عثمانیوں کا باج گزار بن چکا تھا۔ اندرونی اختلافات اور تباہ شدہ فوج کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لہذا سکندر بیگ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جمہوریہ وینس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور فوجی اتحاد اور جمہوریہ وینس کا باج گزار بننے کی بھی پیشکش کی، لیکن اس وقت جمہوریہ وینس کے عثمانیوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اس لیے انہوں نے سکندر بیگ کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ پوپ نے سکندر بیگ کی مالی امداد کی، مگر سکندر بیگ کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ سکندر بیگ نے آرگون کے بادشاہ الفانسو پنجم کے ساتھ رابطہ کیا۔ جس طرح سکندر بیگ کو عثمانیوں کے خلاف ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی، اسی طرح الفانسو پنجم کو بھی اپنی سلطنت کو بحرہ باسفورس تک پھیلانے کے لیے بلقان میں ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ آرگون کا بادشاہ الفانسو پنجم ایک مذہبی عیسائی بادشاہ تھا اور سکندر بیگ ایک مرتبہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ عیسائی ہوا تھا، جس کی وجہ سے الفانسو سکندر بیگ کے ساتھ اتحاد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ دوسری جانب کرویا کے محاصرے کے دوران سکندر بیگ نے بھی الفانسو سے فوجی مدد طلب کی تھی، مگر الفانسو سکندر بیگ کو مدد نہیں بھیج سکا، جس کی وجہ سے سکندر بیگ بھی کسی حد تک الفانسو کی طرف سے مایوسی کا شکار تھا۔ لیکن جب سکندر بیگ نے کرویا میں عثمانی فوج کے خلاف فتح حاصل کر لی تو حالات بدل گئے۔ جمہوریہ وینس اور الفانسو دونوں ہی بحرہ اڈریانٹک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ 26 مارچ 1451 عیسوی کو سکندر بیگ اور الفانسو کے درمیان گیاتا میں ایک معاہدہ طے پایا، جس معاہدے کی روح سے سکندر بیگ الفانسو کا جاگیردار بن گیا۔ سکندر بیگ نے دوسری یورپی ریاستوں سے بھی عثمانی ترکوں کے خلاف مدد کی درخواست کی، مگر راگوسا کے بغیر اسے کسی طرف سے کوئی مدد نہ مل سکی۔ جہاں جمہوریہ وینس اور عثمانیوں کے تعلقات آپس میں اچھے تھے، وہاں دوسری جانب الفانسو پنجم اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات پہلے سے ہی خراب تھے۔ الفانسو سکندر بیگ کو اتنا طاقتور بنانا چاہتا تھا کہ وہ عثمانیوں کو ٹکر دے سکے، اس لیے الفانسو نے مالی امداد کے علاوہ سکندر بیگ کو فوجی مدد دینا بھی شروع کر دی۔ سکندر بیگ الفانسو پنجم سے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ونیشین سکندر بیگ کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ ونیشین نے البانیہ کے طاقتور خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ سکندر بیگ کو کسی حد تک کمزور کیا جا سکے، مگر اس میں ونیشین کو کوئی زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ ونیشین پاس دوکاجینی اور پیٹر اسپانی کے علاوہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ ملا سکے۔ سکندر بیگ کی الفانسو کے ساتھ اتحاد کی سب سے بڑی وجہ 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح تھا، جو رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح رومی دور سے لے کر اب تک کے ان اولین بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے بہت بڑی فوج کو اپنی ذاتی کمان میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح اس دور کی جدید ترین توپوں سے لیس اعلیٰ درجے کی فوج رکھنے کے لیے بھی مشہور تھا۔ 1451 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے ایشیائے کوچک کی طرف توجہ دی اور کرمانی اور منتشا ریاستوں کی بغاوتوں کو دبانے میں مصروف رہا۔ دوسری جانب سکندر بیگ نے سویٹی گراڈ کے کھو جانے کے بعد اس کے قریب ہی موڈریک میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا، جہاں سے وہ عثمانیوں کو البانیہ میں داخل ہونے سے روک سکتا تھا۔
اس کے علاوہ عثمانی سرحدی علاقوں پر حملے بھی کر سکتا تھا۔ 1452 عیسوی میں عثمانی گھڑ سواروں نے مشرقی البانوی علاقوں پر چھاپا مار حملے شروع کر دیے۔ 23 اپریل 1452 عیسوی کو البانیہ میں موجود الفانسو پنجم کے گورنر ریمونڈ نے الفانسو کو لکھا کہ ترک حملوں کی وجہ سے بہت سے البانوی مسلمان ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر ترکوں کے خلاف مزید مدد نہ بھیجی گئی تو البانیہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ سلطان محمد فاتح نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے 25 سے 27 ہزار کی ایک فوج البانیہ پر حملے کے لیے روانہ کر دی تاکہ البانوی فوج کو کمزور کر کے ایک فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے۔ اس عثمانی فوج کی کمان طاہب پاشا کے پاس تھی۔ طاہب پاشا نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کی کمان اپنے پاس رکھی اور دوسرے حصے کی کمان حمزہ پاشا کو دے کر موڈری کی طرف روانہ ہوا۔ عثمانی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر سکندر بیگ نے بھی 14,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج اکٹھی کی اور موڈری کی طرف روانہ ہو گیا۔ 21 جولائی 1452 عیسوی کو جب حمزہ پاشا اپنے لشکر کے ساتھ موڈری کے قریب پہنچا تو سکندر بیگ نے اپنی فوج کے ساتھ حمزہ پاشا کی فوج پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں عثمانیوں کو شکست دے دی۔ اس لڑائی میں حمزہ پاشا سمیت بہت سے عثمانی سپاہیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ فرانسسکو نے لکھا ہے کہ حمزہ پاشا نے قید ہونے کے بعد سکندر بیگ سے رحم کی بھیک مانگی اور کہا کہ اگر وہ سلطان کے حکم کا پابند نہ ہوتا تو کبھی بھی سکندر بیگ کا سامنا نہ کرتا۔ ابتدائی البانوی مورخ دومیتریو فرانکو نے لکھا ہے کہ سکندر بیگ نے اس طرح جواب دیا کہ عثمانی قیدی کمانڈر رونے لگے۔ اس کے بعد سکندر بیگ نے انہیں کھانے کی پیشکش کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حمزہ پاشا کی فوج کو شکست دینے کے بعد سکندر بیگ طاہب پاشا کی طرف آگے بڑھا اور طاہب پاشا کے لشکر پر حملہ کرنے سے پہلے مویسے جولیمی کو عثمانی فوج کے عقب میں بھیج دیا۔ سکندر بیگ نے خود اپنی مرکزی فوج کے ساتھ عثمانی فوج پر سامنے سے حملہ کیا۔ اس حملے کے ساتھ ہی مویسے جولیمی نے بھی عثمانیوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ عثمانیوں نے البانوی فوج کے حملے کو تو روک لیا، مگر طاہب پاشا کے مویسے جولیمی کے ہاتھوں میدان جنگ میں قتل ہونے کے بعد عثمانی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ ان 2 لڑائیوں کے بعد البانوی فوج اس قدر تھکن سے چور ہو چکی تھی کہ بھاگنے والی عثمانی فوج کا تعاقب بھی نہ کر سکی۔ سلطان مراد کے بعد اب نئے سلطان محمد فاتح کے خلاف سکندر بیگ کی یہ ایک حیران کن فتح تھی۔ جب الفانسو کو سکندر بیگ کی اس فتح کی خبر ملی تو اس نے سکندر بیگ کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ اس شکست کے بعد سلطان محمد فاتح نے ابراہیم پاشا کی قیادت میں 14,000 کا لشکر دے کر سکندر بیگ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سلطان محمد فاتح سکندر بیگ سے گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کر رکھا تھا اور سکندر بیگ کو جنگ میں مصروف رکھنے کے لیے بھی اس لشکر کو روانہ کیا گیا تھا۔ ابراہیم پاشا اپنی فوج کے ساتھ اسکوپیا سے ہوتے ہوئے موکرا کی طرف آگے بڑھا۔ سکندر بیگ نے ایک مرتبہ پھر عثمانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور موکرا کی وادی کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، لیکن ابراہیم پاشا سکندر بیگ کی اس چال کو سمجھ گیا اور سکندر بیگ کا پیچھا کرنے کے بجائے پلوک کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ ابراہیم پاشا اور سکندر بیگ پرانے دوست تھے جب سکندر بیگ عثمانی دربار میں ہوا کرتا تھا، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سکندر بیگ نے اپنے کمانڈروں کو مشورے کے لیے جمع کیا تو مویسے جولیمی نے مشورہ دیا کہ آگے بڑھ کر ابراہیم پاشا کے لشکر پر حملہ کیا جائے، جبکہ حمزہ کسریوتی نے بھی مویسے جولیمی کی حمایت کی، لیکن سکندر بیگ شدید طوفانی بارش کی وجہ سے آگے بڑھ کر عثمانی علاقوں میں داخل ہو کر حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمانڈروں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر بیگ 21 اپریل 1453 عیسوی کی شدید طوفانی رات میں اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اسکوپیا کی طرف روانہ ہو گیا اور اگلی صبح عثمانی خیمہ گاہ کے قریب جا پہنچا۔ صبح ہوتے ہی سکندر بیگ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم پاشا البانوی فوج کو دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر اس نے جلدی سے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔
सिकंदर बेग ने इब्राहिम पाशा को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। इब्राहिम पाशा ने आगे बढ़कर सिकंदर बेग का मुकाबला किया, लेकिन सिकंदर बेग ने इब्राहिम पाशा को कत्ल करके इसका सर नेज़े पर रख के मैदान जंग में बुलंद कर दिया। जब उस्मानियों ने अपने कमांडर का सर देखा तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई और मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। मारीन बारलेटी ने लिखा है कि इस जंग में 10,000 उस्मानी सिपाही और 300 अल्बानवी सिपाही कत्ल हुए, जबकि फ्रांसियोन की रवायत के मुताबिक इस जंग में 3,000 उस्मानी कत्ल हुए। उस्मानियों की इस शिकस्त के एक माह बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का भी खात्मा कर दिया और कुस्तुनतुनिया को उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद उस्मानियों ने सबसे पहले मोरिया को फतह किया और सितंबर 1454 ईस्वी में सर्बिया और हंगरी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उस्मानी लश्कर की कमान खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह कर रहा था। सर्बिया का बादशाह दुराद ब्रैंकविज जो उस्मानियों का बाजगुजार था और कोसोवो की जंग में उसने जॉन हुन्याडे का साथ देने के बजाय उस्मानियों का साथ दिया था। लेकिन सुल्तान मुराद की वफात के बाद दुराद ब्रैंकविज को लगा कि वो सलेबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस नए नौजवान सुल्तान से अपने इलाके वापस ले लेगा, लिहाजा उसने जॉन हुन्याडे से सुलह की और खिराज देने से इनकार कर दिया। 1454 ईस्वी में जब दुराद ब्रैंकविज को सर्बिया पर उस्मानियों के हमले की खबर मिली तो उसने सर्बियन रईस नाकोला को लिखा कि जब तक जॉन हुन्याडे उस्मानियों से सर्बिया के एक बड़े हिस्से को आज़ाद न करवा ले या अपनी फौजें सर्बिया में ना भेज दे, तब तक या तो उस्मानियों के सामने हथियार डाल दो या फिर अपनी फौज के साथ पहाड़ों में छुप जाओ। लेकिन निकोला ने दुराद का हुक्म मानने के बजाय 24 सितंबर 1454 ईस्वी को लेसवा के करीब घात लगाकर उस्मानी हरवल दस्ते पर हमला किया और उस्मानियों को शिकस्त दे दी। इससे पहले जॉन हुन्याडे और दुराद ब्रैंकविज वारना और कोसोवो की इबरतनाक शिकस्तों से डरे हुए थे और नए सुल्तान की कुस्तुनतुनिया की फतह ने इन्हें और भी ज्यादा डरा दिया था। मगर निकोला के हाथों उस्मानियों की शिकस्त के बाद इनके हौसले भी बढ़ गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 32,000 की फौज देकर फेरोज बे को सर्बिया में छोड़ा और वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। दुराद ब्रैंकविज ने जॉन हुन्याडे को साथ मिलाकर क्रुसोवाक में फेरोज बे के लश्कर को शिकस्त दी और फेरोज बे को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानब सिकंदर बेग भी सुल्तान मोहम्मद फातेह से खतरा महसूस कर रहा था और वो अल्बानवी सरदारों की ना इत्तफाकी से बहुत ज्यादा परेशान था। सिकंदर बेग ने पोप से दरख्वास्त की कि वो दुकाजीनी और अस्पानी खानदान को सिकंदर बेग के साथ शामिल करने के लिए इन पर दबाव डाले। पोप ने सिकंदर बेग के कहने पर दुकाजीनी और अस्पानी खानदान पर दबाव डाला और अल्बानवी पादरियों को हुक्म दिया कि अगर ये खानदान उस्मानियों का साथ ना छोड़ें तो तमाम गिरजा घरों में इन पर लानत भेजी जाए। पोप की मुदाखलत के बाद 1454 ईस्वी को दोनों खानदानों ने सिकंदर बेग के साथ सुलह कर ली और उस्मानियों का साथ ना देने का हलफ भी उठा लिया। दिसंबर 1454 ईस्वी को अल्फांसो पंजम ने भी सिकंदर बेग को लिखा कि वो 1000 प्यादे और 200 घुड़सवार भेजेगा। मई 1455 ईस्वी तक अल्फांसो ने सिकंदर बेग को 1500 प्यादे और 500 घुड़सवार भेज दिए जो बेहतरीन हथियारों से लैस थे। अल्बानवी खानदानों के दोबारा मुत्तहिद होने और अल्फांसो की तरफ से फौजी मदद मिलने के बाद सिकंदर बेग ने उस्मानियों से अपने खोए हुए इलाके वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 1455 ईस्वी को सिकंदर बेग ने 14,000 की फौज के साथ सरहदी किले बेरात का मुहासरा कर लिया। बेरात जनूबी अल्बानिया के साथ साथ जनूबी मकदूनिया और मोरिया की तरफ जाने वाले अहम रास्तों के ऊपर था, जिसकी वजह से उस्मानी और अल्बानवी दोनों ही इसे अपने कब्जे में रखना चाहते थे। अल्फांसो ने सिकंदर बेग को जो दस्ता भेजा था वो बेहतरीन जंगी साजो सामान से लैस था। ये सिपाही अपने साथ बंदूकें और तोपें भी लेकर आए थे, जिनकी मदद से सिकंदर बेग ने बेरात पर गोलाबारी करके उस्मानियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। बेरात में मौजूद उस्मानी फौज हथियार डालने के लिए राजी हो गई, मगर उन्होंने 1 माह का वक्त मांगा। सिकंदर बेग को यकीन था कि किले में मौजूद उस्मानी फौज इसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती और 1 माह बाद उस्मानी खुद ही किले की चाबियां इसके हवाले कर देंगे। लिहाजा सिकंदर बेग ने अपनी फौज के एक बड़े हिस्से को अपने बहनोई कार्ल मजोका की क़यादत में बेरात में छोड़ा और खुद वलोरी की तरफ रवाना हो गया। दूसरी जानब सुल्तान मोहम्मद फातेह को भी बेरात के मुहासरे की खबर मिल चुकी थी।
سلطان نے اسحاق بے کو اپنی ایشیائی کوچک کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر بیرات کی طرف روانہ کیا۔ اسحاق بے نے اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ جولائی 1455 عیسوی کے وسط میں بیرات کا محاصرہ کرنے والی البانوی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ البانوی فوج اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ البانوی کمانڈر ورانا کونٹی نے صرف عثمانیوں کے ابتدائی حملے کو روکا، مگر اس کے بعد عثمانیوں نے البانوی فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسی دوران سکندر بیگ بھی اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ سکندر بیگ نے اپنے دستے کے ساتھ بڑے زوردار حملے کیے، مگر وہ عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہا۔ عثمانیوں نے البانوی فوج کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ آخر کار سکندر بیگ اپنے بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ عثمانیوں سے اب تک کی تمام لڑائیوں میں سکندر بیگ کی یہ سب سے بڑی شکست تھی۔ اس لڑائی میں تقریباً 6,000 البانوی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے، جن میں سے 800 الفانسو پنجم کے بہترین سپاہی تھے جو توپ خانے اور محاصرے کی جنگ کے ماہر تھے۔ بیرات کی تباہ کن شکست سکندر بیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس شکست کے بعد سکندر بیگ کا بہترین اور بھروسے مند کمانڈر موئسے جولیمی بھی سکندر بیگ کا ساتھ چھوڑ کر عثمانیوں کے ساتھ مل گیا۔ سکندر بیگ جانتا تھا کہ موئسے جولیمی سکندر بیگ کی چالوں کے علاوہ البانیہ کے علاقوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور سلطان محمد فاتح موئسے جولیمی کا استعمال کر کے البانیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے سکندر بیگ نے دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب فروری 1456 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے موئسے جولیمی کو 15,000 کا لشکر دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ موئسے جولیمی البانیہ کے تمام راستوں سے واقف تھا، اس لیے سکندر بیگ نے اسے ارانے کے راستے آگے بڑھنے دیا۔ سکندر بیگ نے ایلچی بھیج کر موئسے جولیمی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی، مگر موئسے جولیمی نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ دیبرا جھیل کے قریب ارانے کے میدان میں سکندر بیگ اور موئسے جولیمی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ موئسے جولیمی نے عثمانی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مرکزی فوج کو سامنے، محفوظہ کے دستوں کو درمیان میں، جبکہ اپنے ذاتی دستے کو، جس میں زیادہ تر البانوی سپاہی تھے، سب سے آخر میں رکھا۔ سکندر بیگ کے پاس 10,000 کا لشکر تھا، جس میں 6,000 گھڑ سوار اور 400 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہو گئے تو عثمانی لشکر سے احمد نامی سپاہی نے آگے نکل کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارا، جس کے مقابلے میں ظاہریہ کروپا نے آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عثمانی لشکر سے موئسے جولیمی خود آگے نکلا اور سکندر بیگ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جیسے ہی سکندر بیگ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر سے آگے نکلا تو موئسے جولیمی نے عثمانی لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ سکندر بیگ نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ البانوی گھڑ سواروں کے حملوں نے عثمانی صفوں میں تباہی مچا دی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے موئسے جولیمی اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے باقی عثمانی فوج بھی میدان جنگ سے فرار ہونے لگی۔ موئسے جولیمی سکندر بیگ سے شکست کھانے کے بعد ادرنا واپس چلا گیا، مگر اسے عثمانی دربار میں وہ عزت نہ مل سکی جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ آخر کار موئسے جولیمی نے دوبارہ سکندر بیگ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا اور البانیہ واپس چلا آیا۔ سکندر بیگ نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ اس کا عہدہ بحال کر دیا۔ سکندر بیگ نے موئسے جولیمی کی واپسی پر ایک بہت بڑے جشن کا بھی انتظام کیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی موئسے جولیمی کو اس بات کا تانا نہیں دے گا کہ اس نے سکندر بیگ کا ساتھ چھوڑ کر عثمانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ موئسے جولیمی کے بعد سکندر بیگ کے بہترین کمانڈر اور ساتھی یعنی اس کے بھتیجے حمزہ کستریوتی نے بھی سکندر بیگ کا ساتھ چھوڑ دیا اور عثمانیوں سے جا ملا، جس کی وجہ سے سکندر بیگ پہلے کی نسبت کمزور پڑ گیا اور جمہوریہ وینس سے تعلقات بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ مئی 1457 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے اسحاق بے اور حمزہ کستریوتی کو 50,000 سے 80,000 کی بڑی فوج دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ سکندر بیگ عثمانیوں سے کئی سالوں سے لڑتا آ رہا تھا اور البانیہ کے کئی سردار بھی عثمانیوں کے ساتھ مل چکے تھے، جس کی وجہ سے سکندر بیگ بہت کمزور پڑ چکا تھا۔ لہذا سکندر بیگ نے پوپ سے مدد کی درخواست کی۔
پوپ نے سکندر بیگ کو ایک بحری بیڑا بھیجنے کا وعدہ کیا، مگر پوپ سکندر بیگ کو مدد بھیجنے میں ناکام رہا، جبکہ الفانسو بھی بیرات کے محاصرے میں عثمانیوں کے ہاتھوں اپنے بہترین سپاہی کھو چکا تھا اور اب وہ سکندر بیگ کو مدد بھیجنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح سکندر بیگ عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل اکیلا تھا۔ اس کے علاوہ سکندر بیگ کے مقابلے میں 50 سے 80 ہزار کی فوج کے ساتھ اس کا اپنا بہترین کمانڈر حمزہ کستریوتی اور عثمانی بہترین کمانڈر اسحاق بے تھے، جبکہ سکندر بیگ کے پاس صرف 8 سے 10 ہزار کی فوج تھی۔ سکندر بیگ نے دیبرا کے قریب عثمانی ہراول دستے کا مقابلہ کیا اور ان کی پیش قدمی کو روک دیا، مگر مرکزی عثمانی فوج کے میدان جنگ میں پہنچنے سے سکندر بیگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سکندر بیگ جان چکا تھا کہ وہ اس بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو البانیہ کے پہاڑوں میں بکھیر دیا اور خود بھی پہاڑوں میں چھپ گیا۔ حمزہ کستریوتی اور اسحاق بے نے سکندر بیگ اور اس کی فوج کو ڈھونڈنے کے لیے البانیہ کے تمام جنگلات اور پہاڑوں کو چھان دیا۔ عثمانیوں نے ونیشین علاقوں کے اندر جا کر بھی سکندر بیگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ سکندر بیگ اور اس کی فوج کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ عثمانی کمانڈر اسحاق بے کرویا کا محاصرہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ سکندر بیگ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کر کے اسے شکست دینا چاہتا تھا، لہٰذا عثمانیوں نے تومنشتہ کے پہاڑ کے ساتھ خیمے گاڑ دیے اور سکندر بیگ کا انتظار کرنے لگے۔ سکندر بیگ اس دوران یورپ کی طرف قاصد بھیج کر مدد اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سکندر بیگ چاہتا تھا کہ عثمانیوں پر تب حملہ کرے جب عثمانیوں کو یقین ہو جائے کہ سکندر بیگ شکست کھا چکا ہے۔ ایک لمبے انتظار کے بعد سکندر بیگ نے دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ستمبر 1457 عیسوی کو عثمانی خیمہ گاہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج سکندر بیگ کے اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ حمزہ کستریوتی نے اپنے دستوں کو جنگی ترتیب میں کرنے کی کوشش کی اور انہیں یقین دلایا کہ البانوی فوج بہت تھوڑی ہے، مگر ہر طرف سے البانوی حملوں نے عثمانی فوج کو بکھیر دیا۔ اسحاق بے نے بھی اپنے دستوں کے ساتھ البانوی حملوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر البانوی فوج اس وقت تک عثمانی فوج کے قلب میں گھس چکی تھی۔ گھیرے میں آنے کے بعد عثمانی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور اسحاق بے اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے نکل گیا۔ سکندر بیگ کی فوج نے حمزہ کستریوتی کو بھی گرفتار کر لیا اور بعد میں الفانسو پنجم کے پاس بھیج دیا۔ اس جنگ میں 15 سے 30 ہزار عثمانی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور 15 ہزار عثمانی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ اس لڑائی کو البولینا کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ترک مورخ فرانس بابینگر کی روایت کے مطابق سکندر بیگ کی عثمانیوں کے خلاف یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ اس فتح نے جہاں سکندر بیگ کو عروج بخشا، وہاں اس کی فوج کے حوصلے بھی بڑھا دیے۔ البولینا کی فتح کے بعد سکندر بیگ کے پوپ کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط ہو گئے۔ اس فتح کے بعد پوپ نے سکندر بیگ کو کوریا یعنی ہولی سی کا سپہ سالار قرار دیا اور چیمپئن آف کرائسٹ کا لقب بھی عطا کیا۔ اس جنگ کے بعد جب سلطان محمد فاتح نے عثمانی قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنے ایلچی سکندر بیگ کی طرف روانہ کیے تو سکندر بیگ نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ سویٹی گراڈ اور بیرات کو سکندر بیگ کے حوالے کر دے، مگر سلطان نے یہ سرحدی قلعے دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا سکندر بیگ نے عثمانی حملوں کو روکنے کے لیے ان علاقوں میں اپنی چوکیاں مضبوط کرنی شروع کر دیں۔ 1458 عیسوی میں الفانسو پنجم کی وفات کے بعد سکندر بیگ نے اس کے بیٹے فرڈیننڈ اول کے پاس بھی اپنے سفیر بھیجے۔ فرڈیننڈ اول اپنے باپ الفانسو پنجم جیسا قابل بادشاہ نہیں تھا، مگر سکندر بیگ نے فرڈیننڈ کا ساتھ دیا اور اس کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو دبایا اور اس کی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں اس کی مدد کی۔ 1460 عیسوی میں سلطان محمد فاتح اور سکندر بیگ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ اس دوران سکندر بیگ اپنی فوج کے ساتھ اٹلی چلا گیا اور الفانسو کے بیٹے فرڈیننڈ کے لیے لڑتا رہا۔ فرڈیننڈ اول ساری زندگی سکندر بیگ کا شکر گزار رہا اور سکندر بیگ کی وفات کے بعد اس نے سکندر بیگ کے خاندان کو جاگیریں بھی عطا کی۔ اٹلی میں فرڈیننڈ کے مخالفین کو شکست دینے کے بعد سکندر بیگ البانیہ واپس چلا آیا۔
1463 عیسوی میں عثمانیوں اور سکندر بیگ کے درمیان دوبارہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، مگر جب نومبر 1463 عیسوی کو پوپ پائس دوم نے عثمانیوں کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کیا تو سکندر بیگ نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ کر عثمانی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اگست 1464 عیسوی میں پوپ پائس دوم کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد صلیبی اتحاد بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، لیکن اس وقت تک جمہوریہ وینس نے بھی عثمانیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، لہذا جمہوریہ وینس نے اب عثمانیوں کے بجائے سکندر بیگ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے سرمت بیگ کی قیادت میں 14,000 کی فوج دے کر سکندر بیگ کے حملوں کو روکنے کے لیے اورہید کی طرف روانہ کیا۔ سکندر بیگ کو جب عثمانی فوج کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بھی اورہید کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سرمت بیگ کی فوج اورہید قلعے کے اندر اور باہر دونوں طرف موجود تھی۔ سکندر بیگ نے 500 گھڑسواروں کو اورہید کے قریب بھیجا اور باقی فوج کے ساتھ جنگل میں چھپ گیا۔ 500 کے اس البانوی دستے نے اورہید قلعے کے قریب پہنچ کر اچانک پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب عثمانی فوج نے اس کا تعاقب کیا تو سکندر بیگ نے تعاقب کرنے والی عثمانی فوج کو گھیر کر ختم کر دیا۔ 1465 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے 18,000 کی فوج دے کر بلبان پاشا کو البانیہ کی طرف روانہ کیا، مگر بلبان پاشا کو بھی سکندر بیگ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1466 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے ولاشیا، ایشیائے کوچک اور موریا سے اپنی فوجیں اکٹھا کرنی شروع کر دیں۔ تمام یورپی ریاستیں یہی خطرہ محسوس کر رہی تھیں کہ اب عثمانی ان پر حملہ کریں گے، لیکن مئی 1466 عیسوی کو یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانی فوج البانیہ پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ سلطان محمد فاتح نے البانیہ کی طرف پیش قدمی کی اور البانیہ میں داخل ہوتے ہی تباہی مچا دی۔ سلطان محمد فاتح کرویا کے آس پاس کے علاقوں سے سکندر بیگ کے حامیوں کا خاتمہ کر کے کرویا کا محاصرہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ محاصرے سے پہلے ہی البانوی مزاحمت کا زور توڑا جا سکے۔ عثمانیوں کے چھاپہ مار حملوں سے البانوی پہاڑوں اور جنگلات میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مرتبہ سکندر بیگ بھی عثمانیوں سے خوف زدہ تھا اور اس نے اٹلی کی طرف بھاگنے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ آخر کار سکندر بیگ نے اپنے بیوی بچوں کو تو اٹلی بھیج دیا، مگر خود وہ البانیہ میں ہی رہا۔ سکندر بیگ نے اپنے بیوی بچوں سمیت البانوی مہاجروں کے 12 بحری جہاز اٹلی کی طرف روانہ کیے۔ اتنے البانوی مہاجروں کی آمد دیکھ کر پوپ سمیت دوسرے اطالوی بھی گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ عثمانیوں نے البانیہ کو فتح کر لیا ہے اور اب عثمانی اٹلی کی طرف آگے بڑھیں گے، مگر البانوی مہاجروں نے انہیں بتایا کہ لیگ آف لیزے ابھی تک قائم ہے اور کرویا بھی البانویوں کے پاس ہے۔ محمد نیشریو کی روایت کے مطابق سلطان محمد فاتح البانویوں سے وہ بدلہ لے رہا تھا جب عثمانی بوسنیا میں ہنگری کی فوجوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے اور البانوی عثمانی سرحدی علاقوں پر حملے کر رہے تھے، جبکہ ادریس بطلیسی کی روایت کے مطابق سکندر بیگ نے 1463 عیسوی میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے سلطان اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے البانیہ میں تباہی مچا دی۔ جون کے وسط میں عثمانیوں نے کرویا کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے اس قہر کو دیکھ کر سکندر بیگ تنوش تھوپیا کو کرویا میں چھوڑ کر شکودرا کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے عثمانیوں کے مقابلے کے لیے فوج اکٹھی کرنے لگا۔ سکندر بیگ نے جمہوریہ وینس سے فوجی مدد مانگی، لیکن ونیشین کی طرف سے اسے جواب ملا کہ وہ پہلے ہی دلماتیا اور بحرہ اجین میں عثمانیوں سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور مالی کمزوری کے سبب نئی فوج بھرتی کرنے میں بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرویا پر کئی ناکام حملے کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے محسوس کیا کہ کرویا کو طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اسی صورت میں فتح ہو سکتا ہے کہ محاصرے کو لمبا کیا جائے۔ لہذا جون 1466 عیسوی میں بلبان پاشا کو 30,000 کی فوج دے کر سلطان محمد فاتح واپس چلا گیا اور واپس جاتے ہوئے بھی عثمانیوں نے البانوی علاقوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اکتوبر 1466 عیسوی کے دوران سکندر بیگ نے اٹلی کا بھی سفر کیا، لیکن وہاں سے اسے کوئی فوجی مدد نہ مل سکی، لہذا سکندر بیگ وہاں سے نا امید ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اٹلی سے واپس لوٹنے کے بعد سکندر بیگ نے دوبارہ جمہوریہ وینس سے مدد طلب کی اور اس مرتبہ ونیشین اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔
अल्बानवी सरदारों और वेनिशियन की मदद से सिकंदर बेग ने 13,500 की फौज जमा कर ली और क्रुया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। क्रुया पहुंचकर सिकंदर बेग ने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम किया और अप्रैल 1467 ईस्वी में उस्मानी फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में उस्मानी कमांडर बलबान पाशा भी अपनी जान की बाजी हार गया, जिसकी वजह से उस्मानी फौज के हौसले टूट गए। सिकंदर बेग की फौज ने उस्मानियों को घेरे में ले लिया और सिकंदर बेग ने ऐलान किया कि तमाम उस्मानी अपने हथियार और तमाम साजो सामान छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन दूसरे सरदारों ने सिकंदर बेग की मुखालफत की और कहा कि उस्मानियों पर हमला करके इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा सिकंदर बेग ने अल्बानवी सरदारों के इसरार पर आम हमले का हुक्म दे दिया। उस्मानियों ने अल्बानवी फौज के घेरे को तोड़ दिया और मैदान जंग से निकलना शुरू हो गए, मगर पसपाई के दौरान भी उस्मानियों को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस फतह के बाद सिकंदर बेग की फौजी ताकत बढ़ना शुरू हो गई। इस नाकाम मुहासरे के बाद इसी साल के मौसम बहार में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दोबारा अल्बानिया पर हमले का फैसला किया। इस मर्तबा उस्मानियों ने बेरात के रास्ते क्रुया की तरफ पेशकदमी की। सिकंदर बेग ने उस्मानियों का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उस्मानी वजीर महमूद पाशा ने सिकंदर बेग का 15 दिन तक ताकुब किया, मगर सिकंदर बेग साहिली इलाकों की तरफ भागने में कामयाब हो गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अल्बानिया में दाखिल होकर छापामार हमले शुरू कर दिए, जबकि महमूद पाशा ने आगे बढ़कर वेनिशियन किले शिकोदरा का मुहासरा कर लिया। उस्मानियों के हमलों की वजह से मकामी आबादी इटली की तरफ भागने पर मजबूर हो गई, जिसकी वजह से इटली में भी बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्रुया का मुहासरा किया, मगर मौसम गर्मा के वस्त में अपनी फौज के साथ वापस चला गया। उस्मानियों के इन हमलों की वजह से अल्बानिया को बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ और वहाँ पर बीमारियाँ भी फैल गईं। इसी दौरान 17 जनवरी 1468 ईस्वी में सिकंदर बेग भी मलेरिया होने की वजह से वफात पा गया। सिकंदर बेग की वफात के बाद भी अल्बानवियों ने उस्मानियों की बाजगुजारी कबूल करने से इनकार कर दिया और 1478 ईस्वी तक वेनिशियन की मदद से उस्मानियों का मुकाबला करते रहे। आखिरकार 16 जून 1478 ईस्वी को उस्मानियों ने क्रुया को फतह कर लिया। सिकंदर बेग के बेटे जॉन कुस्तरियोती दोम ने उस्मानियों के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखी, मगर वो अल्बानिया को उस्मानियों से छुड़ाने में नाकाम रहा।